الا الذین عاہدتم من المشرکین، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، تم نے جن مشرکین سے معاہدے کر رکھے ہیں، ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا، پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو۔ وہ 4 مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ابھی 8 مہینے رہتے ہیں یا ابھی سال رہتا، کر دو پورا، لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اس کے بعد۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ موقت طور پر موجود نہیں ہے، ان کے لیے اعلان ہو گیا، معلوم ہوا کہ ان کے لیے 4 مہینے کی صرف مہلت ہے۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے سخت ترین جو الفاظ قرآن مجید میں ہے، آپ وہ غور کیجئے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں، 4 مہینے کی مہلت جب ختم ہو جائے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا گھیراؤ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ میں ان کو پکڑنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ اب اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہیں ممکن نہیں، لیکن یہ خاص کس کے لیے؟ ان کے لیے، یہ عام حکم نہیں ہے۔ میں ابھی اس کو بات کو واضح کر دوں گا کہ عام حکم کیا، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ غیر امیین کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے، یہ امیین کے لیے۔ اس پس منظر کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو ان آیات کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو تو لے کر دنیا میں ہر شخص کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کتاب جو ہے یہ تو گویا مستقلاً حکم دے رہی ہے جنگ کا، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے یہ تو کہ یہ اسلام لاؤ ورنہ قتل کر دیے تو نہیں۔ یہ معاملہ در حقیقت خاص امیین عرب کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا، پھر اب وہ اگر باز آ جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ 2 الفاظ ضرور نوٹ کیجئے، اس کو میں ایک اور حوالے سے ابھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری کر دیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ امان پا گئے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اب ایک بات، اگر کوئی مشرک آپ سے امان طلب کرے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے، آپ اسلام لانے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ ہماری گردن اڑا دیں گے، وہ اسلام کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ان میں سے آپ سے کوئی امان طلب کرے، فاجر ہو، اسے امان دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آئے، اللہ کا کلام سنے، اللہ کی بات سمجھے، اللہ کے دین کو سمجھے۔ ثم ابلغوا مأمنہ، کس قدر باریک بات کہی جا رہی ہے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجیے۔ یہ نہیں کہ اچھا تم آئے تھے، ہم نے تمہیں اسلام بتا دیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، نہیں مانتے تو ابھی گردن اڑا دیتے، نہیں، وہ آیا تھا، آپ نے امان دی تھی، اس نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے یہ اب اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ کہ آپ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے، اسے واپس بھیجیں گے، وہ اپنی جگہ پر چلا جائے، پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی 4 مہینوں کی، پھر قتل عام ہوگا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے، لہذا اگر کوئی سمجھنے کے لیے، بات جاننے کے لیے، دین کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آنا چاہے تو آئے، اس کو امان دی جائے۔ یہ 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، سخت ترین آیات، اور ان سخت ترین آیات کا محل کیا ہے کہ یہ ان مشرکین عرب کے لیے ہیں جن میں سے حضور تھے نسلی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، جن کی زبان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، جن پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ان میں کوئی خیر کا عنصر اب کوئی موجود ہی نہیں۔ لہذا جیسے کہ آپ کوڑے کرکٹ کو جمع کرتے ہیں اور جا آگ لگا دیتے ہیں، باغات کے اندر کیا ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کا قانون رہا ہے رسولوں کے باب میں کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا اور اس نے آخری درجے میں اتمام حجت کر دیا، پھر بھی قوم اگر کفر پر اڑی رہی
تو اس کو پھر نیست و نابود کر دیا گیا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سماوی عرضی کے ذریعے سے اور چاہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت پر عمل ایک انسان کے معاملے میں بھی نہیں ہوا، تمام عرب ایمان لے آیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے۔ انہی میں سے ایک کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا جو ہے وہ بھی بڑا اکڑ فوا تھا جیسے کہ ابو جہل۔ اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے، اب ہمارا چارہ تو نہیں ہے، ہم بے بس ہو گئے، اب ہم اس چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو کبھی مسلمان گئے تھے حبشہ ہجرت کرتے ہوئے، اب یہ جا رہا ہے ہجرت کر رہا ہے، لیکن راستے میں یہی جو بحیرہ قلزم ہے اس میں وہ کشتی تھی، جو جہاز تھا جو بھی تھا، وہ طوفان آیا، ڈوبنے لگی، سب مشرکین سوار تھے، سب نے پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ اب اس نے سوچا کہ یہ ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اس بڑے برے وقت میں تو ہم نے صرف اللہ کو پکارا، نہ ہمیں لات یاد آئی، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئی، نہ ہبل یاد آیا، کسی کو ہم نے پکارا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں، ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ ہے، تو اسی کی دعوت تو دے رہا ہے وہ اللہ کا بندہ، اس سے بھاگ کر کاہے کو جانا۔ واپس آ گئے، واپس آ کر ایمان لائے اور اتنے صادق الایمان ثابت ہوئے، پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا اور بھی بہت سے جہادوں میں حصہ لیا اور شہید ہوئے۔ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ تو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات تو ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کہنا یہ ہے، یہ ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں، کہ جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے چترال کے ساتھ کافرستان، اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے افغانستان کا نورستان، اس کی حقیقت جو ہے، نورستان کے ایک شیخ آئے تھے ایک مرتبہ، اور وہ بھی کچھ مہدیت کے تھے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوگا، وہ کہہ رہے تھے ہم قرشی ہیں، اور یہ بھی جو کہ کافرستان میں کافر ہیں یہ بھی قرشی ہیں۔ ہم لوگ نکلے تھے اس وقت جب کہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ 4 مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ، ہم وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل آئے تھے۔ اب جیسے جیسے اس کے بعد اسلامی جو ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا، اب مسلمانوں نے فتح کیا، ایران کو یہ بھاگتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اسلامی فتوحات آ رہی ہیں، آگے آگے بھاگتے بھاگتے، اور یہ جو ہے ان پہاڑوں میں پہنچ گئے اور یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئی۔ اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوئی ہے اور موجودہ افغانستان کی بنیاد پڑی ہے، تو پھر یہ حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا، ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا، جو کہ اب پاکستان میں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انگریزوں نے تو ان سے کچھ کہا نہیں، وہ کافرستان کفر کے اوپر اپنے جو ہے برقرار ہیں، لیکن امیر دوست محمد خان والی کابل نے ان کو اعلان کر دیا، الٹیمیٹم دے دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ ایمان لے آئے۔ اب یہ جو ایمان لے آئے وہ افغانستان میں ہے، نورستان کے نام سے وہ صوبہ ہے، ملحق ہے بالکل، اور وہی وہ کہتے ہیں ہمیں وہی قرشی ہیں جو بھاگ کر وہاں سے نکلے تھے، اور وہ لوگ ان کے ہاں بہت سی جو ہے رسومات وغیرہ، معاشرتی رسومات وغیرہ جو ہیں وہ بہت مشرکین مکہ سے ملتی جلتی ہیں۔ تو یہ ہے ان 6 آیات کا پس منظر، اور یہ ہے اس آیت کا، اس حدیث کا پس منظر، انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے حوالے سے میں کچھ ایک بات اور بتاؤں گا۔ یہ موقع پیش آیا حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اب ایک لشکر تو حضور نے تیار کر دیا تھا خود اپنے دست مبارک سے، اسامہ ابن زید کی عبارت میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر نے اس کو روانہ کیا، حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اب حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں اندرون ملک عرب، تو اب آپ جو ہے اس لشکر کو نہ بھیجیں۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، حضور نے جو لشکر تیار کیا، جو جھنڈا جو ہے جو دے دیا، وہ میں تو واپس نہیں لے سکتا۔ نمبر 2 جو ہے وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد قتال، وہ تو کرنا ہی تھا، وہ تو مرتد ہو گئے، مرتدین کے خلاف، اور وہ بڑے پیمانے پر فتنہ تھا۔ تیسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا مانعین زکوٰۃ۔ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا انکار۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا کہ آیا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے؟ حضرت ابو بکر کا فیصلہ تھا ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے گا۔ بہت سے صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرا محاذ اب نہ کھولا جائے،
اور ویسے بھی انہوں نے وہ مرتد نہیں ہوئے، کسی نئے نبی کو نہیں مانا انہوں نے۔ پھر یہ کہ وہ زکوٰۃ کا بھی وہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں